سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے۔ اس میں پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ برائی کو پھیلایا نہ کرو، برائی کو جو ہے چھپا دیا کرو۔ یہ اصل یہ ہے، لیکن کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں بتاتا تو اس پر ظلم ہوتا رہے گا، تو لہذا اس کو اجازت ہے وہ ایسے فورم میں جائے جہاں وہ اس کا ظلم روک سکے۔ جو ظالم ہے اس کے رشتہ داروں کو کہے، یا علاقے کے بڑے کو کہے، یا حکومت میں تھانے دار اور یہ جو ادارے بنے ہیں اس وقت، ان میں جا کر یا عدالت میں جا کے رپورٹ کریں۔ یہ صورتیں ہیں، ویسے شروع کرنا، اس کو بتانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کرے بس۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ تعفو عن سوء، بھلائی کا کام تم کھلے بدلوں کرو یا چھپ کے کرو، یا کسی کو معاف کر دو۔ جب تمہارے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، باقی نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس واسطے کہ نام تو کسی کو پورے بتائے نہیں گئے۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے رسول تو بھیجے، سب کے نام آپ کو بھی نہیں بتائے، تو اور پھر کسی کو پتہ کیا؟ اللہ اجمالی طور پر جتنے بھی نبی ہیں سب کو نبی ماننا ضروری ہے، یہودیوں کی طرح نہیں، کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا۔ اور جن کا نام بتایا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ان کو نام کے ساتھ ہی ماننا ہے۔ اللہ پر یہ کفار کا کام ہے یا یہود کا کام ہے، تفریق کرتے ہیں، مومن کا کام یہ نہیں ہے، وہ مطلق رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اہل کتاب آپ سے مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ پہلے بھی اپنے نبیوں سے بھی سوال کرتے آئے ہیں، ان کا کام یہی ہے، بس سوال ہی کرنا ہے۔ سوال موسیٰ علیہ السلام سے تو یہاں تک سوال کر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لاؤ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پھر اس کی پاداش میں انہیں بجلی نے پکڑا اور ختم ہلاک کر دیے گئے۔ پھر ان کی کافی اور خباستوں کا بھی ذکر فرمایا۔ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی ہے، اور انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے، تمہاری بات ادھر نہیں آ سکتی، وہ ڈبہ پیک ہو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، سولی میں جلا دیا، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔
نہ وہ قتل ہوئے ہیں اور نہ سولی پہ چڑھے ہیں، وہ آج بھی زندہ موجود ہیں۔ اور رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا ہے۔ اہل کتاب آج تو یہ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یا مرنے کے قریب یہ مانیں گے ضرور، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانیں گے۔ اور ان کے اندر اور یہ خرابیاں ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور جن باطل کاموں سے روکا گیا وہ کرتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، جو علم میں مضبوط لوگ ہیں اور ایماندار ہیں، وہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر پورا پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم بھی ان کو اجر عظیم دیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ۔ آپ سے مطالبہ کرتے تھے یہود بھی اور کفار بھی کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ سب تورات لکھی ہوئی آئی ہے، تو آپ کے پاس بھی کتاب لکھی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں 13 انبیاء کا اکٹھا نام لیا ہے، فرمایا یہ نبی ہیں، ان کو تم بھی نبی مانتے ہو، لیکن آپ بتاؤ ان پر کس کس نبی پر کتاب اتری ہے؟ کئیوں پر تو اتری نہیں ہے، جن پر اتری ہے تو وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ باقیوں کے بعد تو ہے نہیں، صحیفے کچھ اترے ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اور نبیوں کے نام ابراہیم نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولادوں میں بہت سے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے نبی ہیں۔ اور داؤد کو اللہ نے زبور دی ہے۔ رسولاً قد قصصناہم، یہ رسول ہے ہم نے بیان بھی کیا ان کا، اور رسول وہ بھی ہیں جن کا بیان ہم نے نہیں کیا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ رسولاً مبشرین و منذرین، نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو، ماننے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب میری ہے، میں نے اپنے علم کے ساتھ اتاری ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی تھوڑی ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، ختم نبوت بھی یا ایھا الناس کا خطاب نبی علیہ السلام کرتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ایک قوم کی طرف نہیں، پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تمہارے پاس حق لے کر اللہ کا رسول آیا ہے، ایمان لاؤ، تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اگر تم نے انکار کیا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ اپنا ہی بگاڑو گے۔ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب کو خطاب ہے تو دین میں غلو نہیں کیا کرو، اور اللہ پر حق بات کہو، نہ حق نہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم کبھی اس کو مستقل خدا مانتے ہو، کبھی دین میں سے تیسرا مانتے ہو، یہ کہو کہ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ سنو، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، وہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ ساری زمین آسمان اس کے ملک میں ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں کہتے، اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، تمہیں کیا انکار ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے عمل کیا، ہم ان کو اجور دیں گے، ان کو بدلہ دیں گے، اور اپنی طرف سے انعام بھی دیں گے۔ جو انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس برہان آ گیا ہے، بہت بڑی دلیل اللہ کی پیغمبر کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں تمہارے پاس آئی ہے۔ ہم نے نور تمہاری طرف نازل کیا ہے، یعنی روشنی سے مراد قرآن پاک ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اس
قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل کرے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ یستفتونک قل لا یفتیکم فی الکلالہ، سورہ نساء کی آخری آیت میں پھر میراث کا مسئلہ جو چوتھے پارے میں گزرا تھا ان میں سے کلالہ کا مسئلہ کچھ وہاں، یعنی ایک بندہ مر گیا ہے جس کی سے ماں کی طرف سے بہن بھائی ہے تو ان کا مسئلہ پہلے گزر گیا ہے۔ اب وہ بہن کلالہ ہے جس کے بہن بھائی اصلی ہے، مطلب سگے بھائی جس کو کہتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے، ان کو الاتی کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی ایک بہن ہے تو آدھا مال تو صرف پہلے اس کو ملے گا، اگر کوئی رشتہ داروں نکلا تو ٹھیک، ورنہ باقی بھی یہی اس کو مل جائے گا۔ اور اگر عورت کلالہ مر گئی تو اس کا بھائی تھا، اس سارے مال کا وارث وہی ہوگا۔ اور اگر اس کا ایک بہن بھائی بلکہ زیادہ ہیں، اگر دو بہنیں چھوڑی ہیں تو پھر ان کو 2 حصے ملیں گے، اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام، سورہ نساء کے بعد سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان اتار دے ہمارے لیے تو ہم اسے کھائیں گے، جس کا تذکرہ آخری رکوع سے پہلے رکوع میں آئے گا جو کل ہوگا انشاءاللہ۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، عہد پورا کیا کرو، جس کے ساتھ بھی کرو، اللہ سے کرو یا بندے سے کرو، اوفوا بالعقود، وعدے پورے کیا نہ کرو۔ اور ایک وعدہ یہ ہے کہ حرام حلال کا مالک اللہ ہے، اس واسطے اپنی طرف سے کسی کو حرام حلال نہ کہو، جو بتا دیا جائے تمہیں یہ حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام بتا دیا جائے وہ حرام ہی ہوگا۔ وہ اس سے جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، مگر جو تمہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے تو ان کو حرام سمجھو۔ اسی طرح شکار بھی جائز ہے، لیکن تم نے احرام باندھ رکھا ہے تو پھر شکار کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ والشہر الحرام، ایمان والو شعائر اللہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر علامت اور دلائل ہیں ان کا احترام کیا کرو۔ ان میں شہر حرام بھی ہے، ہدی بھی ہے، یعنی وہ جو قربانی کے لیے ہدی لے جاتے ہیں ان کو ہدی بھی کہا جاتا ہے، قلائد بھی، قلائد وہ قلادہ ہار کو کہتے ہیں، تو وہ جو لوگ آتے تھے اپنے علاقے سے لاتے تھے، پھر وہ چوروں کے ڈر سے وہ قلادہ ڈال دیتے تھے، کچھ چمڑے کا جوتا ہی وغیرہ، جو پھر ڈاکو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس واسطے ان کا بھی احترام، اونٹوں کا بھی احترام کرو، بکریوں اور گاؤں کا بھی احترام، اور اس طرح جو حج کے لیے آ رہے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اور پہلی دشمنی تمہیں یہ اس بات پر نہ روکے کہ ان کو مسجد حرام میں بھی نہ آنے دو، وہ جو پہلے ایک دشمنی تھی ہو کر ختم ہو گئی، اب تم ان کو مسجد حرام سے روک نہیں سکتے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقویٰ کی مدد کیا کرو، گناہ پر مدد نہ کرو ایک دوسرے کی، اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب وہ جانور بھی وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو حرام ہیں، زیادہ تفصیل تو حدیث میں آئے گی۔ جو حلال تھا جانور لیکن ذبح کے بغیر مر گیا اس کو میتہ کہتے ہیں، وہ بکری تھی، اونٹ تھا، گائے تھی، بھینس کچھ بھی ہے لیکن ذبح نہیں ہو سکا تو ایسے مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ اور جب ذبح کرتے ہو اور خون نکلتا ہے دم مسفوس کو کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر تو سارا ہی حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کی جائے، اکثر حلال چیز تھی لیکن غیر اللہ کے ساتھ نامزد کرنے کی وجہ سے یہ 4 چیزیں حرام ہو گئی۔ میتہ کی صورتیں بتائیں، منخن جس کا گلا دبا کے مار دیا گیا ہو یا اوپر سے گری ہو مر گئی ہو، یا اس کا گلا جو ہے ڈنڈے سے مار کر
تو اس کو مار دیا گیا وہ، اور اسی طرح آپس میں جانور لڑکے ایک دوسرے کو سینگ مار کے مر گئے ہوں، یا کسی جانور نے اس کو کھایا ہو، شیر وغیرہ نے، اور اس طرح وہ مر گیا، کچھ حصہ اس نے کھا لیا باقی چھوڑا، تو یہ سارے حرام ہیں۔ یہ میتہ کی تفسیر ہے اس میں۔ ہاں اگر جس کو درندہ نے پکڑا تھا لیکن ابھی وہ زندہ ہے، تو تم نے اگر نہیں چھوڑا تھا اس کو، آگے چھوڑنا ہے تو پھر وہ آگے آ رہا ہے، تو اس کو اگر تم نے ذبح کر دیا، ذبح کے وقت وہ زندہ تھا تو وہ حلال ہوگا۔ اور جو تیروں پر تقسیم یا بتوں اور بت خانوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں یا تیروں کے ساتھ تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، اور یہ گندی چیز ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ آج سے مراد وہ دن ہے جو حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، جب آپ میدان عرفات میں تھے۔ فرمایا کافر اب تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ اس کو یہ ہرا نہیں سکتے اور آپ اوپر نہیں آ سکتے۔ اب دیکھ لیا مسلمانوں کی شان اللہ نے کیا کر دی ہے، لوگ کیسے کرتے ہیں۔ اب ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا ہے اور نعمت بھی تمام کر دی ہے، اور اسی دین کو میں نے پسند کر لیا ہے، اور اسی دین پر جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس کو چھوڑے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور من اضطر فی مخمصۃ، کوئی آدمی نادار ہو گیا، اس کے پاس حلال کچھ نہیں اور یہ بھوکوں سے مر رہا ہے، تو اس کو صرف جان بچانے کے لیے اوپر جو حرام جانور ملے گئے ہیں ان سے بھی وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ یستفتونک ماذا احل، یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے جب سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے، فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں تو تمہارے لیے حلال ہی ہیں، اور جو تم شکار کرو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانور سکھایا ہوا بھی ہو اور تم نے خود چھوڑا بھی ہو اور بسم اللہ پڑھ کے بھی چھوڑا ہو۔ یہ 4-5 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری ہو جائیں تو جو جانور خواہ وہ پکڑنے کے بعد وہ مر بھی گیا تب بھی تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اگر تمہیں زندہ مل گیا تو ذبح کر لو، اگر وہ پہلے اس نے مار دیا تو پھر وہ بھی حلال ہے۔ تو جو ویسے کسی نے جانور نے پکڑا ہو تم نے نہیں چھوڑا، اس کا پہلے گزر گیا، وہ زندہ ہو ذبح کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین، تمہارے لیے تمام ستھری چیزیں حلال ہیں، اور اہل کتاب کے کھانے بھی حلال ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں، عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے جو سکینے کے ساتھ ہوں گے اس وقت دہری اور بالکل مشرک ہو گئے ہوں تو پھر مشرکوں کے صف میں آ جائیں گے، پھر حلال نہیں ہوں گے۔ یا نکاح جو کرو سے مستی کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے نہ ہو، ہمیشہ کے لیے گھر بسانے کے لیے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، امور مسلح ہے نماز، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے منہ ہاتھ دھو کر وضو پورا کر دیا کرو، تاکہ پاک صاف ستھرے ہو کر اللہ کی حضور کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بڑی دربار ہے۔ دنیا کے اندر بھی کسی بڑی مجلس میں آدمی جاتا ہے تو بن ٹھن کے جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤ تو ہر لحاظ سے پاک ستھرے کپڑے پاک، جسم بھی پاک، جگہ بھی پاک، اس طرح ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کیا، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تو سینے کے راز بھی جانتا ہے۔ ایمان والوں گواہی دیا کرو اور فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ، اگر جس کا مظاہر تمہیں قریب لوگوں پر نقصان نظر آ رہا ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی دشمنی ہو تب بھی گواہی اور فیصلے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تم نے انصاف کے ساتھ ہی گواہی دینی ہے اور فیصلہ کرنا ہے، تمہیں یہ دشمنی عدل و انصاف سے دور نہ کرے، اور یہ عدل انصاف کرنا یہ تقویٰ کے قریب ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ اختیار کرنے اس کا اونچا درجہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو۔ جب قوم نے، دشمنوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے تمہارے اوپر قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے
ہاتھوں کو روکا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس نعمت کو بھی یاد کرو، آگے بھی ہمارے یہاں کام پر چلو گے تو ہم تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن جو ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، عہد کیا بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، تو وہ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے عہد کیا ہے اور ان کے 12 آدمی نقیب آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو اور اللہ تعالیٰ کو کر دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ 4-5 کام تم کر دو، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور جنت میں داخلہ بھی دے دوں گا۔ اور جو آدمی عہد توڑے گا اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، ان کے دل سخت ہو جائیں گے، اور پھر سخت دل والا جو کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، پھر یہاں تک کہ اللہ کی کلام کو بھی وہ تبدیل کر دیں گے، تعریف کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ کو یاد نہیں کریں گے اور ہمیشہ خیانت میں رہیں گے، تو یہ بیماریاں ان کے اندر نقصان پر ہو جائیں گے۔ لیکن اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم واصفح، آپ انہیں معاف کر دیں، وہ ایسے کرتے رہیں گے اور درگزر کریں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیک کرنے والوں کو۔ اسی طرح نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد دیے تھے، انہوں نے بھی اس عہد کو بھلا دیا، تو پھر ہم نے ان کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان، ان کی آپس کے درمیان ایک دشمنی ڈال دی، یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تمہیں وہ چیز بھی بتاتا ہے جو تم چھپا کے رکھتے ہو، اور بہت سی چیزیں وہ نہیں بھی بتاتا کہ بتانے کی نہیں ہے، تو پھر خواہ مخواہ تمہیں رسوا نہیں کرتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، چھپا بھی دیتا ہے، جو ضروری ہے وہ تمہارے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نور مبین ہے، جو واضح کتاب ہے، جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ہدایت ملتی ہے اور سلامتی کے راستے ہم کو ملتے ہیں۔ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ نے خدا ہے خود، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کون مالک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری ماں کو ہلاک کیا تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو ہلاک کیا تب بھی کوئی نہیں بچا سکتا، تو مجھے کیوں خدا بناتے ہیں؟ اللہ کا مل کر زمین آسمان کی ہر چیز وہ پیدا بھی کرتا ہے اور سب کو کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ یہود کے قول باطل کو سب کا ذکر کر کے رد کر دیا۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا اچھا تمہیں ہر وقت ہر سال یہ پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کوئی اپنی اولاد کو بھی اسی طرح عذاب دیتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں کون ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم انسان ہو جیسے کہ اور مخلوق ہے، تم بھی ویسے ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، تو اس کا اصول اللہ نے بتایا ہے۔ جو گناہ کرے گا توبہ کرے تو معاف کر دے گا، جو نہیں کرے گا تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی کا مل کا ہر چیز۔ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تمہارے پاس رسول آیا ہے فترت وحی کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اوپر اٹھا دیے گئے تو 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جہاد کرو، جہاد میں زندگی بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ دو واقعے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جنہوں نے جہاد چھوڑا تو ذلیل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہارے اندر نبی بھی بنائے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا۔ بادشاہ تو ایک ہوتا ہے لیکن آزاد ہو تو سب بادشاہ ہی ہوتے ہیں اپنی جگہ میں، اس واسطے نبی تو تمہارے اندر وہ تو ہوتا ہی ایک ہوتا ہے قوم میں، اور وجعلکم تم سب کو ملوک بنایا، بادشاہ بنایا، یعنی آزاد بنایا، انتظام کرنے کے لیے ایک آتا ہے بادشاہ، اور وہ کچھ تمہیں دیا جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیا۔ اور تم جو مطالبہ کرتے ہو کہ دالیں چاہیے اور سبزیاں چاہیے، تو پھر یہ آگے مقدس زمین ہے، سرزمین ہے، جہاد کرو، وہاں داخل ہو جاؤ، وہاں منڈیاں لگی ہیں اور ساری تمہاری مطلوبہ چیزیں وہاں موجود ہیں۔
انہوں نے کہا نہیں جی وہاں تو جب بار لوگ ہیں ہمیں مار کھائیں گے، مار دیں گے، ہم تو نہیں جا سکتے، وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے۔ پھر انہوں نے چند آدمیوں کو بھیجا وہاں کا، آگے اس طرح کے ویزے نہیں لکھتے تھے، آتے جاتے تھے لوگ، سیدھا ہو گئے۔ تو 2 آدمیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے ان کو ڈھارس بنوائی کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا اللہ نے ان پر انعام کیا جنہوں نے آ کر ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، تم ہی غالب ہو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ یہاں رہیں گے، وہ خالی شہر کراؤ پھر ہم جائیں گے۔ اور یہاں تک انہوں نے گستاخی کی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو نکالو اور ہمیں کھلانے کے لیے بلا لینا۔ اتنی گستاخی۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 40 سال تک من و سلوا، گوشت اور حلوہ کھا کھا کے موٹے پل گئے تھے، جب تک اچھا جی قوت اور نہ ہو اس طرح نہیں۔ قوم موسیٰ من و سلوا کھا کر ہی بزدل رہی، ڈرتے تھے فوقا کشوں سے بادشاہان و گدا۔ جن صحابہ کرام کو تو ایک پورے دن کے لیے گٹھلی بھی بات دفعہ نہیں ملتی تھی، ایسے واقعی آئے ایک، لیکن انہوں نے جہاد کیا اور ملک فتح کیا۔ جہاد بھی ہے، جہاد نہیں کیا تو وہ یہود ذلیل ہو گئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جس چیز میں بھی اختلاف ہوا وہ لمبی تفصیل ہے، تو پھر ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لڑکی کے ساتھ وہی شادی کرے گا جس میں اختلاف چل رہا ہے۔ تو انہوں نے دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک نے بہترین مینڈا آ کر قربان کی جگہ رکھ دیا اور دوسرے نے کچھ گھاس کاٹ موڑ کے وہ بھی رکھ دیا، یہ میری قربانی ہوگی۔ سویرے اٹھے تو پہلے تو جو قبول ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتی، یا آگ آ کے اس کو جلا دیتی، یا اللہ تعالیٰ جہاں بھی لے جاتے اٹھا کے لے جاتے۔ تو جناب یہ ہوا کہ قربانی قبول ہو گئی، حضرت حابیل کی جن نے مینڈا پیش کیا تھا اور دوسرے کی گھاس اسی طرح ہی پڑ رہا، اور پھر وہ غصے ہو گیا، کہتا ہے کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، چھوڑو قربانی شربانیاں کو۔ انہوں نے کہا بھائی قتل کیوں کر دو گے، میرا کیا قصور ہے اس میں، جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اس پر ہم پورے اترے ہیں، آپ ناکام ہو گئے، میرا تو قصور نہیں۔ پھر اس کو نرم کرنے کے لیے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے نا ایک خواہش کی، تو پھر وہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں۔ تو موسیٰ حضرت حابیل نے ان کا دفیہ نہیں کیا، یہی کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، تو پھر اس نے قتل کر دیا، کیونکہ حکم ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان بچانے کے لیے جہاد کیا کرو، تو انہوں نے نہیں کیا تو قتل ہو گئے۔ تو یہ نقصان ہے جو جہاد کو چھوڑتا ہے۔ پھر جب قتل کر دیا، اب پہلا ہی میت ہے، اب ادھر کریں اس کو، بڑا پریشان ہے، بھائی کی لاش لیے پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کباب کا ہمارا استاد ہے، وہ لڑے، وہ اپنے ایک کو مار دیا، تو پھر اسی نے اپنے پاؤں سے زمین کھودی اور اس کے اندر کبے کو ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب اس کو پتہ چلا، اس کو وہ کہتے ہیں، افسوس بھی کرتا ہے، میں تو کبے کی اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے بھی گڑا کھود کر اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ رواج چل گیا۔ میرا ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر جس آدمی نے ناجائز کسی آدمی کو قتل کر دیا تو یوں سمجھو جہان کے سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اتنا گناہ ہے ناجائز قتل کرنا۔ اور کسی ناجائز کو جو لوگ ناجائز قتل کر رہے تھے اس کو بچا لیا تو یوں سمجھو ساری دنیا کے لوگوں کو اس نے زندگی دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ قصور بیان فرمایا۔
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا انما جزاء الذين يحاربون اللہ ورسولہ، ڈاکوں کی سزا کا تعین یہاں ذکر کیا ہے۔ جو ڈاکہ مارتے ہیں تو فرمایا اس کی یہ سزائیں ہیں مختلف نوعیت کی، ان کا ڈاکہ ہوتا ہے تو سزائیں بھی اس کی مختلف ہوں گی۔ پہلی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے۔ دوسری سزا ان کی یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پاؤں خلاف جانب سے کاٹ دیا جائے، ختم نہ کیا جائے ان کو۔ تیسری سزا ان کی یہ ہے کہ یہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ملک بدر سے مراد ہے اسے قید کر دیا جائے۔ اس قسم کی سزائیں ہیں وہ جرم کی نوعیت کے حساب سے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کسی نے غلطی کی اور اس کے بعد توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کیا کرو۔ تو وسیلہ عبادت ہے، عبادت ہی وسیلہ ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک عبادت کا نام لیا جس سے ہم ڈرتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جہاد کرو، یہ واسطہ ہے۔ جہاد جس کا نام سن کر ہم کانپتے ہیں، کتابوں میں نہیں لکھنے دیتے، اور جناب ممبروں میں بیان کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ امریکہ کے خلاف جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ان کو ڈر لگا، اتنی قوت ان کے پاس ہے، پھر بھی ان لوگوں سے ڈر ہے کوئی اکا مکائے ہو۔ کہتے ہیں جہاد وہ آ گیا تو بس ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کافر مر جائے کفر میں تو زمین بھر اور اس کے اور نعمتیں بھی اس کے پاس ہو تو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا۔ چور اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس میں زندگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آیت توحید ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک اور زمین ہے، ہر شے وہی ہے، جسے چاہے سزا دیتا ہے، جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين، تسلی رسول ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ جو کفر میں بھاگتے پھرتے ہیں وہ یہودی بھی ہے اور منافق بھی ہیں، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جاسوسیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، اور یہ ان کو بھیجتے ہیں جاؤ ان کے اندر داخل ہو جاؤ، جاسوسیاں کر کے وہاں جا کے بتاتے ہیں۔ لیکن آپ ہمارے احکام کے مطابق چلیں گے تو یہ جاسوسیاں بھی ان کی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سنتے ہیں اور بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں کوئی فیصلہ کرانے کے لیے تو آپ، یہ یہودی جو لوگ ہیں، تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو کہیں ہم فیصلہ نہیں کرتے، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کا فیصلہ وہاں موجود ہے، تمہیں ضرورت نہیں تم کسی اور سازش کی تحت میرے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ لیکن اگر آپ ان کا فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر حق کا فیصلہ ہی آپ نے کرنا ہے۔ کئی فیحکمون، اس واسطے فرماتے ہیں آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، قاضی بناتے ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے کتاب اتاری ہے، تورات ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، یا نبی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، رب اور علماء سب اس کی تحفظ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو آج ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیسے ایمان بھی نہیں لاتے اور فیصلے آپ سے کرواتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی وَلَا تُخْشَوْنِی، ان سے نہ ڈرے، مجھ سے ڈرے۔ جو آدمی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے، نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، قصاص میں کاٹے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے، اور زخمی کیا ہے تو زخموں اس طرح برابر کیا جائے گا اگر ممکن ہو تو۔ یہ سارے احکام تورات میں موجود ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس بھی کتاب ہے انجیل، اور وہ جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کے اندر بھی احکام موجود ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ، اس واسطے اہل انجیل کو بھی چاہیے وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا جس کے اندر حق ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے۔ تو
اس واسطے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو آپ بھی فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کرنا ہے، ان کی خواہش کے مطابق نہیں کرنا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فیصلہ کریں ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، ان کی خواہش کی اتباع نہ کریں اور محتاط رہے۔ وہ آپ کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمارے مسئلہ ہمارے مرضی کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے تو ہم قیامت کے دن کیسے کہیں گے کہ اللہ آپ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس واسطے میں ہم پر تو ساتھ سے لے کر کے آئے۔ افحکم الجاہلیت یبغون احسن الحکم، کیا جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بہترین حکم دینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپس میں بھی دوست کا مطلب یہ ہے یعنی مسلمانوں کے خلاف تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کے دل آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہود اور نصارہ کے ایک دوسرے کے یہ بھی دشمن ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، تنبیہ فرمائی وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان یہود و نصارہ سے محبت کرے گا ہمارے ہاں اس کو انہی میں شمار کر دیا جائے گا، وہ یہودی نصارہ میں جائے گا اور انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ يَقُولُونَ، آپ دیکھتے نہیں یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بھاگتے پھرتے ہیں، اور ان امیروں کے امیر منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو پھر ہمیں ڈر ہے کوئی قحط پڑ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا فَأَصَدَّهُ الْفَتْحَ وَمُنْدِي، اور کیوں ڈرتے ہو؟ میں نے پیدا کیا، میں نے کھلانا ہے، تمہیں فتح دیں گے، مال غنیمت ایسا ہوگا تم سب بھاگا ہی نہیں جائے گا، یا نہ بھی ہو مال غنیمت تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ جہاد بھی نہ ہو تب بھی ہم نہیں کھلا رہے، پہلے نہیں کھاتے رہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جب کسی منافق کا نفاق کھلتا تو مومن کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج کس لائن میں لگے کھڑے ہیں؟ فرمایا ان کی حبطت اعمالهم، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور یہ نقصان اٹھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات نہیں گئے، فرمایا جو تم سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے، میرا کیا نقصان ہے؟ وہ اپنے نقصان کرے گا۔ میں اور لوگوں کو پیدا کر کے جاؤں گا جن میں 4 صفات ہوں گی، وہ تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے اور کفار کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں کریں گے۔ یہ 4-5 صفات جس میں ہوں گی وہ مجھے پسند ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اللہ کس کا دوست ہے اور تم کس کے دوست بنو؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے جو ہیں ان کے دوست بنو، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے کا دوست بن گیا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ایمان والو تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، اور جو وہ اہل کتاب بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اللہ سے لو، جب نماز کی طرف اعلان کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے تو مذاق شروع کر دیتے ہیں، قل یا اہل کتاب ھل تنکرون، آپ کہیں اہل کتاب تم ہم سے کیا پکڑتے ہو؟ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، اور تم اکثر فاسق ہو۔ ہم بتائیں کہ خبیث لوگ اور برے لوگ اللہ کے ہاں کون ہیں؟ جن کو بدلہ بھی برا ملے گا، جہنم میں جائیں گے، اور ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور اللہ کا غضب بھی ہے، اور ان میں سے بعض خنزیر بن گئے ہیں اور بعض ان میں بندر بنے ہیں، اور وہ بت پرستیاں بھی کرتے تھے۔ ان کا درجہ بدترین قسم کا ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہیں وہ تم ہیں، یہ ساری سی بات تم میں پائی جاتی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری مجلس میں آئیں گے بھی، اوپر سے ایمان کا اظہار بھی کریں گے، لیکن جس کفر کے ساتھ آئے تھے جب مجلس سے اٹھیں گے تو کفر ان کا باقی ہوگا، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ،
آپ ان میں سے دیکھیں گے جو بھاگتے پھرتے ہیں گناہوں اور ظلم میں اور حرام کھانے میں. لولا ان کے جو بڑے ہیں علماء ہیں پیر ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے؟ وہ خود ہی جب یہ کرتے ہیں تو پھر کیسے روکے؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے. جب کاٹ شاد پڑتا ہے تو نقصان والے کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہی بند ہو گیا ہے. اتنا بکواس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ملعون قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ بند ہیں، اللہ کا ہاتھ تو ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے. بے شک. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، ہم نسخہ بتاتے ہیں کس طرح خوشحالی پیدا ہوگی. ایمان لے آئے اہل کتاب بھی تقوی اختیار کریں تو ہم ان کی گناہ بھی معاف کر دیں گے اور جنت میں داخلہ بھی دیں گے. وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةِ، تورات والے تورات پر، انجیل والے انجیل پر عمل کریں اور اس قرآن پر بھی عمل کریں چونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے اور یہ اب جو ہے ایک قیامت تک چلے گا، اس پر بھی ایمان لائیں تو پھر لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پھر اوپر اور نیچے ہر طرف سے مار آئے گا اور کھائیں گے. بارشیں برسیں گی اور زمین سے غلے ہوگیں گے اور مال ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خود نبی علیہ السلام کو خطاب ہے. آپ کی طرف جو بھی ہم حکم نازل کریں نا، آپ نے ان میں سے ہر حکم کو بیان کرنا ہے. کسی وجہ سے کسی حکم کو چھپا کے نہیں رکھتا. اگر ایک بھی آپ نے حکم نہ بیان کیا تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ تو نبی فرمائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. باقی آپ کی حفاظت ہمارے دل میں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کریں گے تو بڑی کوشش لیکن بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کی بات ہم کریں اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا. ان میں سے 3 مسئلے اللہ تعالیٰ نے خود نقل فرما دی. خاص کر یہ مسئلے بیان کرنا ذرا مشکل ہے، ان کو آپ نے بیان کرنا ہے. اہل کتاب جو اس وقت کے چودھری تھے، بڑے مالدار اور بڑوں کو بات کرنا آسان بات تھوڑی ہوتی ہے. ان کو آپ کہہ دیں لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں، تمہارا عقیدہ ہی خراب ہے، تم ایماندار ہے ہی نہیں، تم اللہ سے دور ہو. ان کو یہ کہہ دیں اونچا، جب تک کہ تم ایمان لا کے نماز نہ قائم کرو، تورات انجیل پر عمل نہ کرو. تورات انجیل کیا کہے گی کہ جب دوسرا پیغمبر آئے اور کتاب قرآن پاک کی پھر اس پر عمل کرو، اس پر عمل نہیں کریں گے تم کچھ بھی نہیں ہو. ایک ان کو کہہ دیں آسانی، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئون، کہہ دیں ایمان والے یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصرانی ہیں، ان ناموں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دیکھتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے صحیح ایمان کون لایا ہے. جو صحیح ایمان لائے گا، خواہ اوپر سے کوئی یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، کچھ کہتے رہے، کوئی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، لیکن اس کا اگر ایمان ٹھیک ہے تو نہ اس پر خوف ہے نہ غم ہوگا، جنت میں جائے گا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، ان کی طرف رسول بھی بھیجے. کلما جاء رسول بما لا تهوى، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ مسئلے بتاتا جو ان کی خواہش نہ ہوتی تو انہوں نے وہ جھٹلا بھی دیتے اور قتل بھی کر دیتے. وحاسبوا الا تكونوا فتنة، اور خیال کرتے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اندھے ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے، پھر توبہ کی، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے. اور اسی طرح یعنی حق سننے سے اندھے بہرے ہو گئے، اکھاں کی خراب ہو گئی، نگاہ ان کی خراب ہو گئے. لقد کفر، دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا ہے. لقد کفر الذین، آپ فتویٰ ٹھوک کے لگا دیں، وہ بندے ہیں ہی کافر جو اللہ مسیح بن مریم کو اللہ مانتے، وہ کافر ہیں. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی، خود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی بات کرو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں تم اس کو خدا بنا رہے ہو، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے تب بھی کافر ہیں. 3 میں سے تیسرا خدا وہ کہے تب بھی کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، کھول کے فتویٰ لگا
وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کو تین میں سے تیسرا کہتے ہیں. سونے وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے. باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں باز آئے تو جہنم میں دردناک عذاب میں چلیں گے. کیا توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بخشتے. مال مسیح، ہم بتاتے ہیں عیسیٰ کون ہے؟ مسیح بن مریم اللہ کے رسول ہیں. پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ خدا جس طرح وہ نہیں تھے یہ بھی نہیں ہے. ان کی ماں پر تم تہمت لگاتے ہو، وہ تو پاک دامن عورت ہے، امہ صدیقہ. اور ان کی خدائی کی نفی اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں کیا ہے، قربان چاہیے ہر بات اللہ کی ماشاء اللہ فرمایا ہے. خدا اس واسطے نہیں ہے، یہ کھانا کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو پھر لیٹرین بھی جاتے ہیں. جو لیٹرین میں جائے گا کھانا کھائے گا خدا نہیں. خدا تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کیسی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس دلیل کو فرماتے ہیں انظر کیف نبین، دیکھو دیکھو بھائی ہم نے کیسی واضح دلیل بیان کی ہے، لیکن پھر بھی الٹے پھیرے جاتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ بیان کریں، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے؟ یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، بت ہو یا عیسیٰ ہو یا کوئی ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. لہٰذا یہ لوگ غلطی پر ہیں. ان کو کھول کے یہ مسئلہ بتا دیں. کوئی کتاب لا تغلو فی، پھر اہل کتاب کو نام لے کر کہیں تم غلو نہ کرو دین میں، نہ حق خواہشات قوم پر نہ چلو. انہوں نے وہ خود گمراہ ہیں، لوگ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. لوگ الذین کفروا، یہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور بیٹے کہتے ہیں، ان پر لعنت کیوں ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی لعنت کیا ہے، داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کیا ہے. نافرمانی میں ان نے زندگی گزاری ہے، حد سے تجاوز کیا ہے. یہ باز ہی نہیں آتے، جو برائی کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں گے یہ کفار کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، آپ سے کٹ آف کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر یہ ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ، تو ان کو پھر دوست نہیں بنائیں گے، جو کار صاحب نہیں بنائیں گے جو انہوں نے بنا رکھا ہے. یہ ہے ایمان. ان پر ایمان لائیں تو پھر پکے مومن ہوں گے، لیکن یہ اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یہود اور نصارہ میں سے اور کفار، یہ تین جماعتوں سے بڑے زوروں پر تھی. ان کا نام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے قریب کون ہے اور تم سے دور کون ہے. ویسے تو سارے تمہارے دشمن ہیں، لیکن ان میں سے قریب زیادہ کون. فرمایا جو یہودی ہیں اور کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ تو بدترین قسم کے تمہارے دشمن ہیں. اور جو نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، دوست تو تمہارے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تم ان کے مقابلے میں یہ تمہارے قریب ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی. ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا، ان کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، رہبان بھی ہیں. ان میں جو ہے تمہاری دشمنی کم ہے یہود و نصارہ سے، اور یہ تکبر بھی نہیں کرتے. یہ تین چیزیں ان کے اندر کچھ ہیں جن کی وجہ سے یہ تمہارے قریب ہیں. تمہارے دشمن تو ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ زیادہ قریب ہیں. اور ان میں سے بہت سے ایمان، یہودیوں میں بہت ہی کم ایمان لائے، نصارہ میں سے ایمان بھی لائے. چھٹا پارہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سامنے ابھی آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین علیہ وسلم اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، موحد متبع سنت بنا، بیمار و شفا نصیب فرما، مسلمان مردود و شفا حیات و طیبہ، ایمان والے زندگی، ایمان والے موت.